السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین و مشاہدات و سامعین و سامعات، مسلمان کا ایک ایک بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ شریعت کے اندر زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، اس کی حرمت کا ہر بندے کا علم ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس مذہب کے اندر زنا حلال ہو۔ دنیا کے ہر مذہب میں زنا کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ شراب یہ ام الخبائث ہے، بہت ساری برائیوں کی بنیاد اور جڑ ہے، اس لیے شریعت نے بھی اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اگرچہ زمانے جاہلیت میں یہ دھڑلے کے ساتھ پی جاتی تھی، لوگ نوش کرتے تھے، لیکن اسلام نے اسے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا۔ تو یہ چیزیں حرام اسلام کے اندر۔ ایسے ہی ریشم کا کپڑا مردوں کے لیے حرام ہے، عورت ریشم کا کپڑا پہن سکتی ہے لیکن مرد کے لیے ریشم کا کپڑا حرام ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین ہماری عقلوں کی بنیاد پر نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریشم کیوں مردوں کے لیے حرام کر دیا گیا، اس کے اندر کیا قباحت ہے، اس کے اندر کیا برائی ہے، وہ بھی ایک کپڑا ہے جیسے عام کپڑے ہوتے ہیں، تو آخر ریشم کیوں مردوں کے لیے حرام جبکہ عورتوں کے لیے حلال؟ ایسے آپ دیکھیں گے کہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے۔ مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، سونے کی انگوٹھی پہننا اس کے لیے حرام ہے۔ یہ شریعت ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس چیز کو حرام قرار چاہا اس کو حرام قرار دیا، اور جس چیز کو حلال کرنا چاہا اللہ رب العالمین اس کو حلال قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ شارع ہے، کوئی اللہ رب العالمین پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو یہ ریشم جو مردوں کے لیے حرام ہے، اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ حلت و حرمت یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اسلام کے اندر کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے، لہٰذا ایک بندہ کسی چیز کو نہ حلال کر سکتا ہے نہ ہی حرام کر سکتا ہے اپنی عقل کے مطابق، اپنی سوچ بوجھ کے مطابق۔ ایسے آپ دیکھیں کہ موسیقی یہ بھی کیا ہے، حرام ہے شریعت کے اندر۔ گانا بجانا ساری چیزیں حرام ہیں، کیونکہ یہ شیطان کی مضامیر میں سے ہیں، اور اسی طریقے سے انسان کو زناکاری تک، فحش کاموں تک، بدکاریوں تک لے جانے والی چیزیں ہیں۔ اللہ کے دین سے، اللہ کے ذکر سے، قرآن و سنت سے، حدیثوں سے، دین سے اعراض کر دینے والی اور غافل کر دینے والی چیزیں ہیں، لہذا یہ بھی شریعت کے اندر حرام ہے۔ یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اسے ان حرام چیزوں کو حلال کر لیں گے، اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ چھوٹی نشانیاں جن کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے لگاتار ہفتے میں ایک بار کرتے ہیں، تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ زنا کو، شراب کو، ریشم کو مردوں کے لیے، اور گانا بجانا اور موسیقی، ان تمام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیں گے، اور ان چیزوں کا نام دوسرا رکھ دیں گے۔ ان چیزوں کا نام دوسرا رکھ دیں گے، شراب کا نام کچھ اور رکھ دیں گے۔ ایسے ہی سود ہے، اسے بھی لوگ حلال کر لیں گے اور سود کا نام کچھ اور رکھ دیں گے، لیکن نام بدل دینے سے حقیقت نہیں بدلتی ہے۔ اصل یہ دیکھا جائے گا کہ حقیقت کیا ہے، اس پر حکم لگتا ہے، نام بدل دینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ جو ہے چیز وہ رہے گی۔ سود ہے، سود ہی رہے گا، چاہے اس کا نام فائدہ رکھ دیا جائے یا اس کا نام انٹرسٹ رکھ دیا جائے۔ گانا ہے، اس کا نام چاہے روحانی غذا رکھ دیا جائے یا اور کوئی نام رکھ دیا جائے، وہ چیز حرام اور ناجائز ہے، ہمیشہ کے لیے حرام رہے گی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، نور سے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ مکہ کے مشرکین انہیں اللہ کی بیٹیاں نعوذ باللہ کہتے تھے، تو کیا حقیقت بدل گئی؟ فرشتے فرشتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور غلام ہیں، نبی اور رسول،
नसरानियों ने उनको अल्लाह का ताला का बेटा करार दिया। क्या नाउज़ बिल्लाह वो अल्लाह ताला का बेटा हो गया? नहीं, वो अल्लाह के बंदे और ग़ुलाम हैं और वही रहेंगे। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे, अल्लाह के नबी और नबी थे। यहूदियों ने उनको अल्लाह ताला का बेटा कह दिया। क्या वो अल्लाह का बेटा हो गया? नहीं, नाम बदल देने से हकीकत नहीं बदल जाती है, जो हकीकत है वही रहती है। ऐसे ये चीज़ें, चाहे इनका जो भी नाम रख दिया जाए, वो चीज़ें हराम हैं, शरीयत के दौर क़यामत तक हराम रहेंगी। लोग नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी में इन चीज़ों को हलाल कर लेंगे और इनका नाम कुछ और रख देंगे, लेकिन नाम अलग रख देने से कोई चीज़ हलाल नहीं होती है, ना हराम हो जाती है। उसकी हकीकत देखी जाती है, उसके बारे में जो शरीयत का हुक्म है उसे देखा जाता है, लिहाजा नाम बदल देने से कोई चीज़ नहीं बदल जाती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी की रवायत, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि क़यामत की निशानियों में से है कि इल्म उठ जाएगा, जहालत आम हो जाएगी, ज़िना भी आम हो जाएगा, शराब नोशी आम हो जाएगी, मर्दों की क़िल्लत और औरतों की कसरत हो जाएगी, हत्ता कि 50 औरतों का एक मर्द निगरां व ज़िम्मेदार होगा। और ये भी एक निशानी है कि औरतों की कसरत और मर्दों की क़िल्लत, ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है जो इस हदीस के अंदर बयान हुई है। इस तरीके से मुस्लिम की रवायत है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म दीन का उठ जाना, जहालत का फैल जाना, शराब नोशी का आम होना और खुले आम जना करना, ये क़यामत की निशानियों में से हैं। आप देखिए, शरेआम जनाकारी भी होती है, सरेआम शराब नोशी भी की जाती है, जहालत भी बहुत ज़्यादा फैल गई है। इतनी जहालत है मुसलमानों के अंदर, ख़ास तौर से दीन के ताल्लुक़ से, कि अल अमान वल हफ़ीज़, लोग दीन की अहम और बुनियादी बातों तक भूल चुके हैं। ईमान के अरकान क्या हैं, इस्लाम के अरकान क्या हैं, दीन की बुनियादी बातें क्या हैं, इन तमाम चीज़ों को लोग भूल गए हैं। कितने ऐसे लोग हैं कि उन्हें सही तरीके से कलिमा पढ़ना भी नहीं आता है, कलमे शहादत भी सही तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। यानी जो बुनियादी बातें हैं, जिनकी जहालत किसी के लिए, यानी जिसकी जहालत मुज़िर और नुकसानदेह है, उन चीज़ों के बारे में भी लोगों को इल्म नहीं है। तो यह क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है जो पूरी हो चुकी है। इस तरीके से अबू आमिर अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत के कुछ लोग ज़िना, रेशम, शराब और म्यूज़िक को हलाल कर लेंगे। यानी एक ऐसा वक्त आएगा कि लोग उसे हलाल कर लेंगे, कहेंगे हराम नहीं है, क्या है ये हराम नहीं है। इस तरीके से अबू मालिक अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब पिएंगे लेकिन उसका नाम बदल देंगे, उनकी मौजूदगी में ढोलक ताशे बजेंगे और गुलूकाराएँ गाएंगी, अल्लाह ताला उन्हें ज़मीन में धंसा देगा और कुछ को बंदर और सूअर बना देगा। ये सुनन इब्न माजा की रवायत है। ये जितनी सारी अलामतें बयान की गई हैं, ये सारी अलामतें पूरी हो चुकी हैं। शराबें खुलेआम पी जा रही हैं, उनके बाकायदा लाइसेंस जारी किए जाते हैं, अलबत्ता उनके नाम बदल दिए गए हैं। कहीं उसे लोग रूहानी ग़िज़ा कहते हैं, रूहानी शराब कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं। धड़ल्ले के साथ उसकी ख़रीदो फरोख्त होती है, बल्कि हर किस्म का नशा आम हो चुका है। शराब नशावर चीज़ है और हर नशावर चीज़ शरीयत के अंदर हराम है, तो और दीगर जो नशावर चीज़ें हैं उनका भी इस्तेमाल करना आज मुसलमानों के अंदर आम हो चुका है। मैं गैर मुसलमानों की बात नहीं करता, ये मुसलमानों की मैं बात करता हूँ। आज हमारे नौजवान किस कदर मनशियात का और मुखद्दरात का शिकार हो चुके हैं कि उन्हें अपनी उम्र अल्लाह की इबादत में, अल्लाह ताला के दीन का इल्म हासिल करने में और इस तरीके से हर वह इल्म जो इंसानियत के लिए, उम्मत के लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए, इंसान के लिए फ़ायदेमंद हो, उसको हासिल करने में सरफ करना चाहिए था। आज हमारे नौजवान नस्लें बर्बाद हो रही हैं और उनके अंदर मनशियात आम होती जा रही है, पढ़ाई लिखाई चौपट है, ख़त्म होती जा रही है और इस तरीके से सारी बुराइयां उनके अंदर फैलती जा रही हैं। और ऐसे ही सोना, रेशम जो मर्दों के लिए हराम है, लोगों ने उसे हलाल कर लिया है और बड़ी तादाद में लोग आज रेशम का कपड़ा भी पहनते हैं और सोना भी पहनते हैं। ज़नाकारी भी आम हो चुकी है, उसके अड्डे बाकायदा खोल दिए गए हैं और यही नहीं बल्कि उसकी तरफ ले जाने वाली तमाम चीज़ें
لوگوں نے حلال سمجھ رکھی ہیں اور دھڑلے کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے، جیسے مخلوط معاشرہ ہے، رقص و سرود کی محفلیں ہیں، ہیجان انگیز تصویریں ہیں، گانے ہیں، فلمیں ہیں، فحش ڈرامے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے جو انسان کو زناکاری اور حرام تک، شراب نوشی تک لے جانے والی ہیں، اور لوگ دھڑلے کے ساتھ ان تمام چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ علماء سو نے زناکاری کی ایک نئی شکل، حلالہ کی شکل میں اسے شریعت کا لبادہ اڑھا کر کے اسے بھی حلال ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ حالانکہ یہ زمانے جاہلیت کے اندر چیز تھی۔ ہمارے بھی نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے، ایسے لوگوں کو دھار ساڑھ قرار دیا ہے جو حلالہ کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، لا اللہ المحلل والمحلل له، حلال کرنے والے، اور جس آدمی کے لیے عورت کو حلال کیا جائے وہ اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے، نبی کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، سب کی لعنت ہوتی ہے۔ ہمارے نبی نے ان پر لعنت بھیجی ہے، اور آج لوگ اسے باقاعدہ حلال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس ایک حرام چیز، ایک زناکاری، اس کا نام لوگوں نے حلالہ رکھ دیا ہے کہ یہ چیز، یعنی اس کے ذریعے سے ایک عورت حلال ہو جاتی ہے۔ یہ میرے بھائیو حرام ہے شریعت کے اندر، زناکاری ہے، یہ کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کی چیزوں میں سے تھی، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کر دیا۔ یہ بھی زناکاری کی ایک ماڈرن شکل ہے، یہ بھی ایک ناجائز اور حرام شکل ہے، لیکن انہوں نے علماء سو نے اور پیٹ کے پجاری علماء نے اس پر شریعت کا لبادہ اڑھا کر کے اس کو بھی حلال قرار دے دیا۔ یہی نہیں بلکہ اسے اجر و ثواب کا مستحق قرار دیتے ہیں جو نعوذ باللہ اس طرح کی غلط حرکت کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا منہ دکھائیں گے؟ جو لوگوں کی عزتوں کو حلال کرتے ہیں، حرام چیزوں کو حلال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، اور اس میں فرمایا تھا ان دماءکم واعراضکم واموالکم، تمہارے خون، تمہاری عزتیں، تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ ایک عورت، مسلمان عورت کی عزت سے کھلواڑ کرنا کس قدر لوگوں نے شریعت کا نام لے کر کے اسے حلال کر لیا۔ ایک رات کے لیے، 2 رات کے لیے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، ایک مجلس میں 3 طلاق، اسے دوسروں کے پاس بھیجتے ہیں، اور 2-3 دن اس کے پاس رہنے کے بعد پھر اسے اپنے پاس لے کر کے آتے ہیں اور اسے باقاعدہ اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں۔ یہ غیرت مر چکی ہے مسلمانوں کی، یہ انتہائی، یعنی یہ اسلام کے نام پر بدنما داغ ہے، ایک دھبا ہے جو آج مسلمانوں کے معاشرے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ چیز ختم ہو گئی میرے بھائیوں، یہ چیز آج معاشرے کے اندر ایک کلنک ہے، ایک بدنما داغ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے۔ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی ہوتی صحیح قول کے مطابق، لیکن اگر آپ اسے 3 مانتے ہیں تو امت کا ایک طبقہ اس کو 3 مانتا ہے، لیکن حلالہ یہ جو زناکاری اسے کسی نے حلال نہیں قرار دیا۔ شریعت کے اندر حرام ہے، وہ کسی بھی مسلک کے اندر، چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، انہوں نے بھی اس کو حلال نہیں قرار دیا، انہوں نے مکروہ قرار دیا۔ اور مکروہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرام کے معنی میں، پہلے جو لوگ تھے ان کے ہاں مکروہ حرام کے معنی میں ہوتا تھا۔ مکروہ کی اصطلاح جو اب چلی ہے اس زمانے میں وہ اصطلاح نہیں تھی، مکروہ حرام کے معنی میں ہوا کرتا تھا۔ تو اگر انہوں نے مکروہ قرار دیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ حرام ہے شریعت کے اندر۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے زنا کو مکروہ قرار دیا، تو کیا وہ مکروہ ہے؟ نہیں، وہ حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ تو ایسے ہی حلالہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہے، لیکن بربادی ہو ایسے برے علماء جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے نیک اور متقی، پرہیزگار اور شریف، زہد و ورع اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ایسے شخص اور اتنے بڑے امام کا نام لے کر کے اس چیز کو حلال کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کے ماننے والے لوگ آج اسے حلال کرتے ہیں۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کو فروع میں اپنا امام مانتے ہیں، حقیقت یہ کہ فروع میں بھی ان کو نہیں مانتے۔ آپ دیکھیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی حلالہ کو حلال نہیں قرار دیا، حرام قرار دیا انہوں نے۔ پڑھیے ان کے تلامذہ کی کتابیں اور اس دور کے لوگوں کے مصطلحات، آپ کے پاس میں آئے گی کہ اس زمانے میں لوگ مکروہ کو حرام کے معنی میں استعمال کرتے تھے، حرام سمجھتے تھے۔ ان کا تقوی اور زہد و ورع ہم سے اور آپ سے کہیں زیادہ تھا، اس لیے اسے مکروہ کہہ کر کے ہی یہ سنگینی کا اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ بھی حرام ہے، شریعت کے اندر قطعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن آج وہی لوگ ان کے نام پر اس چیز کو حلال کرتے ہیں۔ تو یہ بھی زناکاری گویا کہ لوگوں نے حلال کر دیا۔ یورپ کے اندر
اور غیر مسلم ملکوں کے اندر اس کی بات وہاں تو حلال ہی ہے کہ اگر دونوں راضی ہو جائیں تو ان کے یہاں کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے آپ دیکھیے وہاں کس قدر ناجائز اولاد کی کثرت اور اسقاط حمل کس قدر وہاں پر زیادہ ہو رہا ہے، پورا معاشرہ کھوکھلا ہو چکا ہے، پورا معاشرہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر آ چکا ہے، لوگ پریشان ہو چکے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، وہ تو ان لوگوں کی بات ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جب وہ دستار والے بھی، سفید پوش لوگ بھی رات کی تاریکی میں، تنہائی میں خاموشی کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے اور کس قدر یہ حرام بات ہے۔ تو میرے بھائی، یہ ساری چیزیں حرام ہے، دیوسیت ہے، یہ شریعت سے کھلا کھلواڑ ہے یہ، اور باقاعدہ لوگوں نے سینٹر بھی قائم کر رکھا ہے جہاں خاموشی کے ساتھ باقاعدہ عورتوں کو وہاں بھیجا جاتا ہے، اور کتنے لوگ تو فخر کرتے ہیں کہ میں نے کتنی عورتوں کو ہم نے حلال کیا مردوں کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ان کی ماں اور بیٹی اور بہو کے ساتھ یہ کوئی حرکت کرے تو کیا ان کو برا نہیں لگے گا؟ لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے والے اللہ تعالیٰ کا خوف کھاؤ، قیامت کے دن تمہیں جواب دینا پڑے گا، ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اللہ سے ڈرو، ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہو۔ اللہ کی شریعت کو تم نے مذاق بنا لیا، کھلواڑ بنا لیا، اللہ کے رسول کی حدیثوں کا کھلا انکار، اور تم نے مذاق اور استہزاء بنا لیا۔ ہمارے بھی لعنت بھیجتے ہیں اور تم کہتے ہو کہ لعنت سے مراد شاید یہاں رحمت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کس طریقے سے اللہ کے رسول کی حدیثوں کی منمانی تعویل اور کس قدر غلط معنی بیان کیا جاتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو دین کو بیچ کر کے لوگوں سے مال بھی لیتے ہیں اور اس طریقے سے جو چیز حرام اس کو حلال کرتے ہیں۔ یہ دیوسیت ہے، حرام چیز ہے شریعت کے اندر، ہمیشہ کے لیے شریعت اس کو حرام قرار دے دیا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں کے امور میں سے ہے، اور زمانہ جاہلیت کی چیز ہمیشہ کے لیے شریعت کے اندر حرام کر دی گئی۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا خوف کو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ مت کرو، قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا تمہیں۔ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا، ان کی عزتیں ہمارے اوپر ایک دوسرے کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی۔ ان کی عزتوں کا پاس و لحاظ رکھو، ان کی پاسداری کرو اور ان کی حفاظت کرو، بجائے اس کے کہ ان کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے کے ان کا خیال رکھو۔ یہ دین اسلام نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، میرے ساتھیوں، میرے سامعین، میرے ناظرین و مشاہدین، یہ چیز آج ہمارے معاشرے کے درائج ہے۔ یہ تمام چیزیں جو شریعت کے اندر حرام تھیں، لوگوں نے اس کو حلال کر لیا۔ یہی نہیں میرے بھائیوں، لوگوں نے شرک کو بھی حلال کر لیا ہے، اور یہ بھی آئے گا انشاءاللہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ اس وقت تک نہیں ہوگی قیامت جب تک کہ امت کے اندر، مسلمانوں کے اندر شرک پیدا نہیں ہو جائے گا۔ آج لوگ شرک کو حلال کر دیے ہیں، اس کا نام عقیدت، اس کا نام توحید، اس کا نام توسل، اور نہ جانے کیا کیا نام دے کر کے لوگوں نے شرک کو بھی اپنے لیے حلال کر لیا۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلے درس کے اندر آئیں گے آگے، تو بتانا یہ مقصد ہے کہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پوری ہو چکی ہیں۔ اس طریقے سے مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی سونا کا صدقہ لے کر نکلے گا لیکن اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، اور ایک مرد کی نگرانی میں 40 عورتیں ہوں گی، اور یہ مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت کے سبب ہوگا۔ یعنی عورتوں کی زیادہ پیدائش ہوگی، عورتیں زیادہ ہوں گی، اور ایک مرد جو ہے 40 عورتوں کا نگراں ہوگا، ان کے نان نفقے کا مالک ہوگا، ان کی کفالت کرنے والا ہوگا۔ یہ صورتحال ہوگی، یعنی یہ کہ شوہروں کا انتقال ہو جائے گا، یا اس طریقے سے جنگوں کے اندر عورتوں مردوں کی کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں عورتوں کی پیدائش تو اسے بھی زیادہ ہے، لیکن اس وجہ سے بھی زیادہ مرد لوگوں کی وفات اور قتل ہو جانے کی بنا پر عورتوں کی کثرت زیادہ ہوگی، یہاں تک کہ ایک مرد 40 عورتوں کا نگراں ہوگا، یعنی ان کا دیکھ بھال کرے گا، ان کا خرچ برداشت کرے گا، اور اس طریقے سے ان پر نام نفقہ، ان کے نام نفقے کا ذمہ دار ہوگا، یا اس طریقے سے ان کی دیکھ بھال کرے گا۔ یہ صورتحال ہو جائے گی۔ ایسے حضرت مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث اس سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، زنا عام ہوگا، شراب نوشی عام ہو جائے گی، مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا ایک مرد نگراں اور ذمہ دار ہوگا۔ اس کی بیٹیاں ہوں گی، اس کی بہنیں ہوں گی، اس کے خاندان کے لوگ ہوں گے، کوئی مطلقہ ہوگی، کسی نے خلا لے لیا ہوگا، کسی کے شوہر کی وفات ہو گئی ہوگی، کسی کے شوہروں کو قتل کر دیا جائے گا،
لہذا ان کا کوئی ان کی دوبارہ شادی نہیں ہو پائے گی، کیونکہ مردوں کی قلت ہوگی اور عورتوں کی کثرت ہوگی، اسی لیے ایک مرد 40 عورتوں کا یا 50 عورتوں کا سمجھ لیجیے نگہبان ہوگا اور ذمہ دار ہوگا۔ تو یہ نشانی ابھی تو نہیں پوری ہوئی، لیکن یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے جو یقیناً پوری ہوگی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق کے مصدوق ہیں، اور آپ نے جو بھی فرمایا ہے آپ کی باتیں ساری سچی ہیں، اور اس طریقے سے ہر بحرف اسی طریقے ثابت ہوں گی جیسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی شریعت پر اور دین سنت پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہر حرام اور ہر گناہ اور ہر برائی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔